بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں کے اوپر فرض کیا گیا تھا۔ مقصد تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کی فرضیت کو بیان کیا ہے کہ روزے فرض ہیں، لہذا ان کا اہتمام کرنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کے مہینے میں 3 عشرے ہوتے ہیں۔ پہلے عشرے کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلا عشرہ رحمت کا ہوتا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہوتا ہے، اور تیسرا عشرہ آگ سے جہنم سے آزادی کا ہوتا ہے، عتق من النار، جہنم سے آزادی کا ہوتا ہے۔ یہ پہلا عشرہ چل رہا ہے، لہذا اللہ کی جانب سے بے پناہ رحمتیں، برکتیں نازل ہو رہی ہیں۔ ہر چیز میں، ہر اعتبار سے بے پناہ رحمتیں اور برکتیں نازل ہو رہی ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی رحمت کو اپنی جانب متوجہ کریں۔ اور اللہ کی رحمت کیسے متوجہ ہوگی؟ اگر ہم اللہ کے حکم پر عمل کریں گے، روزہ رکھیں گے، نماز پڑھیں گے، قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، تہجد پڑھیں گے، زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کا اہتمام کریں گے، تراویح کا اہتمام کریں گے، تو یقیناً اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی اور اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی اور خوش ہو جائیں گے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو۔ یہ رحمتوں برکتوں کا مہینہ ہے، یہ نیکیاں کمانے کا سیزن ہے، لہذا وقت ضائع کیے بغیر ایک لمحے کو ہمیں کام میں لانا چاہیے اور اجر و ثواب زیادہ سے زیادہ کمانا چاہیے، اس لیے کہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی ثواب بھی 70 گنا زیادہ کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی نفل پڑھتا ہے تو نفل کا ثواب فرضوں کے برابر، فرض پڑھتا ہے تو ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ قرآن کریم کی عام دنوں میں تلاوت کرے تو ایک حرف کے بدلے اللہ 10 نیکیاں عنایت فرماتے ہیں، لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ 70 گنا زیادہ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اچھا، مدد کرنے کی بات آئے، کسی لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ دیکھیے، جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس سے ہمیں بہت سے پیغام اللہ دیتا ہے۔ اس میں صبح سے شام تک الامساک عن الاکل والشرب والبیال، کھانے پینے اور جماع کرنے سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ آدمی صبح سے شام تک جو کھانے پینے وغیرہ سے رکا رہتا ہے، یہ گویا اللہ اس کو احساس کرانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی بھوکا ہے، کسی کو کھانا پینا نہیں مل رہا ہے، فقر و فاقے کے اندر مبتلا ہے، تو اس آدمی کی کیسی زندگی ہوتی ہے اور کیا اس کے اوپر گزرتی ہے۔ پھر افطار کا معاملہ آتا ہے تو بعض لوگ تو ایسے ہیں جو صاحب متمول لوگ ہیں، یعنی اللہ نے ان کو مال و دولت سے نوازا ہے، وہ تو اچھا افطار کر سکتے ہیں، لیکن بعض لوگ ایسے ہیں کہ صبح سے شام تک روزہ رکھنے کے بعد بھی ان کے پاس اتنا روپیہ پیسہ نہیں ہوتا کہ اہتمام کے ساتھ افطار کر سکیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے اوپر بھی خرچ کریں، دوسروں کو بھی روزہ افطار کرائیں، اور روزہ افطار کرانے کا یہ ثواب ہے کہ جتنا روزہ دار نے روزہ رکھا ہے، جتنا ثواب اللہ اس کو عنایت فرمائیں گے۔ اگر کوئی آدمی کسی روزہ دار کو افطار کرائے گا تو اللہ اتنا ہی ثواب، اس کے ثواب میں کمی کیے بغیر روزہ افطار کرانے والے کو بھی عنایت فرمائیں گے۔ زکوٰۃ کو لے کر بھی کہا گیا ہے، زکوٰۃ فطر کو لے کر۔ زکوٰۃ کے تعلق سے جہاں تک بات ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ کو بھی ہمارے اوپر فرض کیا ہے۔ اگر کوئی آدمی صاحب نصاب ہے، یعنی اس کے پاس کچھ نقد روپیہ ہے، کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، سب کو ملا کر کے اگر اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت ہو رہی ہے اور اس پر سال بھی گزر رہا ہے، تو ایسے آدمی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب اپنے مال کا 2.5% نکالنا اس کے لیے لازم ہے، اور ایسا کرنا چونکہ ہمارے اوپر فرض ہے، لہذا ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مال کے لالچ میں آ کر کے اس سے بچنا نہیں چاہیے۔ اللہ نے جہاں جہاں بھی نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، وہیں عام طور پر زکوٰۃ کا بھی حکم دیا ہے۔ بڑی اہم عبادت ہے، اس کا بہت زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ ان دنوں میں
गरीबों की, गरीब तबकों की मदद करनी चाहिए, इमदाद करनी चाहिए? زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے. غریبوں، محتاجوں، مسکینوں، یتیموں اور پڑوسیوں، یعنی جو بھی ایسے لوگ ہیں جو محتاج ہیں، آپ کے تعاون کے، آپ کی مدد کے زیادہ سے زیادہ ان کے اوپر لٹانا چاہیے. جتنا زیادہ ہم دوسروں کے اوپر لٹائیں گے، دوسروں کے اوپر خرچ کریں گے، اللہ تبارک و تعالی اتنا ہی زیادہ ہمیں عنایت فرمائیں گے. اگر عید کے موقع پر کوئی یتیم بچہ ہے، غریب بچہ ہے، کسی کے گھروں پہ کپڑے نہیں بن رہے ہیں تو ان کے کپڑے بنوانے چاہیے. کسی کے گھر پہ کھانا نہیں بن رہا ہے تو کھانے کا انتظام کرانا چاہیے. کسی کے گھر پہ روزہ افطار کرانے کا انتظام نہیں ہے تو اس کے گھر پہ روزہ افطار کرانے کا انتظام کرانا چاہیے. بہرحال جتنا بھی زیادہ ہو سکے غریبوں کا زیادہ سے زیادہ تعاون کیا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن صدق اللہ العظیم. معزز سامعین اکرام، آپ کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے جو بڑی فضیلتوں کا حامل ہے. اس میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس میں روزوں کا اہتمام کرنا ہے، تراویح کا اہتمام کرنا ہے، اور خصوصاً اس طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ غریبوں کا ہمیں خاص طور سے خیال رکھنا ہے. اللہ رب العزت نے آپ کے اوپر اگر زکوٰۃ لازم کی ہے، زکوٰۃ فرض کی ہے، تو آپ زکوٰۃ کو نکالیں، کیونکہ جو لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں اللہ رب العزت ان کے مال میں بڑھوتری کرتے ہیں، ان کے مال کو بڑھاتے ہیں. اور جو لوگ کنجوسی یعنی بخل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مال کو گھٹاتے ہیں. جو لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں آپ ان کے حالات دیکھیں، آپ ان کی زندگی کو دیکھیں، ان کی زندگی کا مشاہدہ کریں. اگر اس مرتبہ انہوں نے مثال کے طور پر 1000 روپے زکوٰۃ نکالی ہے، 1000 روپے سے غریبوں کا تعاون کیا ہے، غریبوں کی مدد کی ہے، تو آپ دیکھیں آئندہ سال وہ 2000 روپے سے غریبوں کی مدد کر رہے ہیں. لیکن جو لوگ کنجوسی اور بخل کرتے ہیں وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوتے ہیں اور کل قیامت کے دن ذلیل و خوار ہونا پڑے گا. اور خود اقرار کریں گے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، جسے قرآن نے کہا ہے کہ لوگ وہ ہیں جو مسکینوں کا مال، غریبوں کا مال ہڑپ کرتے ہیں. کل قیامت کے روز اس بات کا اقرار کریں گے کہ اللہ ہماری جو پکڑ ہو رہی ہے وہ اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ ہم نے غریبوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا مال ہڑپ کیا ہے، یتیموں کا مال کھایا ہے. تو میں اپنے سبھی احباب سے، سبھی دوستوں سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ میسج عام کرنا چاہتا ہوں کہ اس مقدس مہینے میں ہم غریبوں کا بھرپور تعاون کریں تاکہ وہ بھی ہماری خوشی میں شامل ہو سکیں. جتنا آپ ان کا تعاون کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی اتنی مدد فرمائیں گے، آپ کا اتنا ہی تعاون فرمائیں گے. آپ خیر کے کام کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہدایت کے راستوں کو عام کر دیں گے، آپ کے لیے مشکلوں کو آسان کر دیں گے. جو مشکل اور کٹھن راستے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے انہیں ہموار اور آسان کر دیں گے. اللہ رب العزت ہم سبھی کو غریبوں کا تعاون کرنے کا معاون بنائے. وما علینا الا البلاغ.